عروہ بن مسعود جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مکہ والے جو تھے انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ اب حضور کے حالات چیک کر کے آؤ کہ اب حضور مدینے چلے گئے ہیں، محمد مدینے چلے گئے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں۔ عروہ بن مسعود مدینہ طیبہ تشریف لائے، حالات کا جائزہ لیا، جس طرح ہمارا کوئی قاصد کسی ملک کے اندر جائزہ لینے چلا جاتا ہے کہ فلاں ملک کا کیا حال ہے۔ عروہ بن مسعود آئے، حالات کو دیکھا، واپس چلے گئے، جا کر ان کو کہتے ہیں اے میری قوم، خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں آپ کا پیغام لے کر گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ان کے حالات دیکھنے کے لیے گیا ہوں، آپ کے پیغامات لے کر گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اتنی محبت کرتے ہوں ان کے اس بادشاہ کے ساتھ جتنی محبت حضور کے اصحاب حضور سے کرتے ہیں۔ یعنی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اتنی محبت کرتے ہوں اپنے بادشاہ کے ساتھ جتنی محبت حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر عروہ بن مسعود نے مثالیں دی، کہنے لگا کہ میں جب مدینے کے حالات دیکھنے کے لیے گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کا جو نبی ہے، جو مسلمانوں کا نبی ہے، وہ جب تھوک پھینکتا ہے تو صحابہ نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں کہ حضور کا جو ریٹ ہے وہ زمین پر نہ گرے۔ حضور جب وضو فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ دوڑ پڑتے ہیں کہ حضور کے جسم کے ساتھ جو پانی لگا ہے وہ زمین پر نہ گرے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب حضور وضو کرتے ہیں، حضور کے جسم کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، حضور کے صحابہ وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے کہ کہیں اس پانی کی بے ادبی نہ ہو جائے، نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، جس کے ہاتھ پہ حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی لگ جاتا ہے وہ اسے مس کر کے اپنے جسم پر مل لیتا ہے، جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا وہ جسے پانی مل جاتا ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے، ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ اتنی حضور کے